जनरल आमिर रज़ा की जो सिलेक्शन है, इट वाज आल्सो लाउड एंड क्लियर कि इस मेरिट के ऊपर ही फुलफिल्स। किसको एतबार आएगा इस वक्त, या क्या वाकई वो चाहते थे सीज फायर के लिए, या देयर वाज समथिंग एल्स जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि एक पेपर लीक आउट होने के ऊपर उनकी नौजवान नस्ल पूरी ने एक चीज़ को इतना बड़ा चैलेंज समझते हुए बाहर आ गए। रोकड़ी साहब, आज सुबह जो खबर आई वो बड़ी अहम और ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे के ऊपर तरक्की दी है, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक फोर्स के सरबराह के तौर के ऊपर अब अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे और उसके पहले सरबराह भी होंगे। कैसे देखते हैं आप उनका आना और दीगर चीज़ों को देखना? ज़ाहिर है कि उसमें ड्रोन्स और मिज़ल्स और बाकी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आप इस तरक्की को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो एक कन्वेंशनल फौज थी उसके कॉन्सेप्ट से आप अभी चेंज हो रहे हैं। जी हाँ। एक जो पहले रवायती रिवायत के लिहाज से या पुराना जो एक सिस्टम था अफवाज का, आपने उससे शिफ्ट किया। ये जो अनाउंसमेंट है 4 स्टार की, ये एग्जैक्टली उसको फोकस करती है। तो अब आप जा रहे हैं नई वेव के अंदर। दुनिया 3 वेव्स में डिस्क्राइब की। इराक वॉर के बाद एक बुक है वॉर एंड एंटाई वॉर। उन्हें का फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव और थर्ड वेव है। अब थर्ड वेव कंट्रीज वो हैं जो बिल्कुल ही अफ्रीका के कुछ ममालिक हो गए। अब पाकिस्तान इंटरेस्टिंगली इन चीज़ों के साथ आप इसको ग्रेड कर सकते हैं कि ये एक सेकंड वेव प्लस का मुल्क बनता जा रहा है। ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक कमांड इंपॉर्टेंट कमांड है आपका, तमाम जो नेक्स्ट मॉडर्न वॉरफेयर है वो सारा इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये प्रमोशन एक तो ड्यू थी, ये नहीं है कि कहीं से यकदम कैसे हो गया। और दूसरी जो हम सुन रहे थे, मेरे ख्याल में एग्जैक्टली उस मकाम पर 4 स्टार के लिए जनरल आमिर रज़ा की जो सिलेक्शन है, इट वाज आल्सो लाउड एंड क्लियर कि इस मेरिट के ऊपर ही फुलफिल्स, इन्हीं की तय्युनात। ठीक है, तो ये कोई यानी एक ये अच्छा और फिर अच्छा ये अनाउंस हो गई। तो आप जो आगे चीज़ें चलनी थी, सेक्रेटेरिएट जो डिफरेंट बनने हैं कमांड है, उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा रोकड़ी साहब, मैं ईरान और अमेरिका की तरफ आऊँगी। बहुत शदीद तल्ख अल्फाज का तबादला ख्याल है दोनों तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने तो धमकी दी कि अब अगर ईरान बाज नहीं आएगा तो हम इनका एक पुल या एक जो पावर प्लांट है वो उड़ा कर रख देंगे। फिर ईरान ने कहा कि अगर ये बाज ना आए तो हम मशरिक़ वुस्ता में इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। ये धमकियाँ, हम इससे क्या मतलब अखज़ करें, और ये वॉर किस तरफ जा रही है बेसिकली? अच्छा, धमकी वो देता है, 2 किस्म की धमकियां होती हैं। अच्छा। एक होते हैं वो लोग जो धमकियां देते हैं और धमकी पूरी नहीं कर सकते। हाँ। एक वो होते हैं जो धमकी दें तो धमकी पूरी कर सकते हैं। अब अमेरिका की ये कैपेसिटी है कि वो धमकियां पूरी करता है। ईरान ने जो धमकी दी है वो अमेरिका को नहीं दी है। मज़ेदार चीज़ें हैं। ईरान की जो धमकी है उसने कहा जी कि हम जहाँ पर अमेरिकन बेसिस हैं या जहाँ पे अमेरिका इलाए है, हम वहाँ पे हमला कर देंगे। हम अरीश के ऊपर हमला कर देंगे, हम इधर हमला कर देंगे, हम बहरीन में कर देंगे, तो ये कर देंगे। लेकिन ये गलत सिमत के अंदर ईरान की इस डायरेक्शन को लिया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। दूसरा ये है कि अमेरिका ने जो लेटेस्ट अभी कल की उनकी स्टेटमेंट है वो ईरान के लिए अगेन चैलेंजिंग है कि ईरान के जो पैसे बाहर मुंजमद हैं वो उन पैसों को उसने कहा कि अगर तुम जो डिस्ट्रक्शन करोगे कॉमन लोगों की, तो हम वहाँ से इसको पेमेंट करेंगे। फिर नेटो अगेन फॉल हो रहा है। फिर नया जो प्राइम मिनिस्टर इन यूनाइटेड किंगडम्स, वो बहुत अहम रोल होता है यूनाइटेड किंगडम का, तो उसने भी प्रो अमेरिका जो स्टैंस है वो ले लिया। तो चीज़ें आर नॉट गुड। असल में एक और चीज़ है, एक्सट्रीमिज्म कहीं पर भी अच्छा नहीं होता। ठीक। अच्छा, मुझे रोकड़ी साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने एक 10 दिनों का प्लान तैयार किया, ये खबरें आई, दोनों ममालिक को दिया। अमेरिका ने भी इस पर रजामंदी जाहिर की कि हाँ ठीक है एक टेम्प्रेरी सीज़ फायर हो जाए, लेकिन खबरें ये आई कि ईरान रजामंद नहीं हुआ। ईरान इस वक्त क्यों सीज़ फायर नहीं करना चाह रहे हैं? आई डोंट नो ईरान के सीज़ फायर के ऊपर किसको एतबार आएगा इस वक्त, या क्या वाकई वो चाहते थे सीज़ फायर के लिए, या देयर वाज समथिंग एल्स जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। तो ऐसी कोई हतमी चीज़ नज़र नहीं आई है जिसके ऊपर हम बिल्कुल हतमी मौक़िफ़ दे दें कि वो सीज़ फायर चाहते थे। मेरे ख्याल में दे वांटेड समथिंग एल्स, जिसका अभी तक हमें पता भी नहीं और इस तरह की चीज़ें पता आम तौर पर लगती भी नहीं है। लेकिन अगर सीज़ फायर वो चाहते भी तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन इस वक्त किसी सीज़ फायर की तरफ बगैर किसी बहुत कॉन्क्रीट जैसे कहें गारंटी के बढ़ेंगे।
لیکن پاکستان نے اس میں روکڑی صاحب بہت ایفرٹس کی. ہم نے دیکھا جب سے یہ جنگ شروع ہوئی تب سے پاکستان نے اس کو قطر کو پاکستان ہی تو کی اور کی قطر کو بھی بعد میں انوالو کر دیا, اور پھر ابھی تک اس حوالے سے کوششیں جاری ہیں. ریزسٹنس کہاں آ رہی ہے؟ لیک آف ٹرسٹ ہے دونوں پارٹیز کا ٹیبل پر آنے میں. مسئلہ آپ کو سب سے بڑا کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے, پاکستان نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کی, پاکستان نے بڑی دیانتداری کے ساتھ کوشش کی, پاکستان کی کوششیں تو پوری دنیا نے مانی. اس کے بعد آپ نے ان کا ایک معاہدہ کرا دیا, اس معاہدے کو ایران نے توڑ دیا. اب ایران کیا چاہتا ہے آئی ڈونٹ نو, کہاں تک کیا چاہتا ہے, کب تک وہ اس چیز کو لے کے چلیں گے, لیکن ہر ملک کو اپنی پبلک کے مفاد میں چیزیں سوچنی چاہیے. آپ نے انٹرسٹ کی بات کی, اور ہم نے دیکھا کہ کل پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی, اور اس کو بڑا ہارڈ سٹیٹمنٹ کنسیڈر کیا گیا. ظاہر ہے کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے اور وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس جب چاہے گی دے سکتی ہے, اور وہاں سے یہ کہا گیا کہ اگر ہمارے جہازوں کے اوپر کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو اس کو نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان کنسیڈر کرے گا. اور پھر سعودی عرب کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں گردش کرتی رہیں. تو اس سارے معاملے میں اب آپ پاکستان کی پوزیشن کو کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان مجبور ہو گیا یہ اسٹیٹمنٹ دینے. دیکھیے, پاکستان نے بڑا ایک واضح سٹینس لیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس لائن کو آپ کراس کریں گے جس میں ہمارے مفادات کو آپ ڈائریکٹلی ہٹ کریں گے, یعنی پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایسے چلے جائیں گے. پاکستان کہتا ہے کہ یہ لائن ہے, آپ نے اگر یہ کام کیا حوثیوں کو, یمنیوں کو ادھر کی طرف سے یا پراکسیز آف ایران نے, تو اگر آپ نے یہ کام کیا تو ان ریٹیلیشن ہمیں اپنا لائے عمل تیار کرتے ہوئے عمل کرنے کا حق ہے. ٹھیک, اور یہ پاکستان نے دھمکی نہیں دی ہے, پاکستان نے ایک جواب دیا, اور بڑا ایک سالڈ جواب ہے. اس موقع کے اوپر اس کو صرف ایک پولیٹیکل یا ایک ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں سمجھا جائے گا کہ انہوں نے ویسے دے دیا. یہ بڑا اہم چیز ہے جو پاکستان نے. اور روکڑی صاحب, یہ جو سعودی عرب کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ بھی اب تیسرا ملک بن سکتا ہے جو اس جنگ کے اندر شامل ہو جائے, اور اگر سعودی عرب کی بات آتی ہے تو پاکستان کی بھی بات آتی ہے. ظاہر ہے کہ دونوں ممالک کے مابین ایک دفاعی معاہدہ ہے, ڈیفنس پیکٹ ہے. پاکستان کا کیا رول ہوگا اس حوالے سے؟ پھر دیکھیے, دفاعی پیکٹ کا آپ کا جو رول بنتا ہے وہی ہوگا. آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے, آپ کی فورسز وہاں پر ہیں, آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ چیز اس نوعیت تک جائے گی نہیں. اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ سیٹلمنٹ ہو, آئی ڈونٹ نو سیٹلمنٹ ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے. یہ چیز یہ تو ایکسٹریم ہے نا کہ سعودیہ بھی جنگ میں آ جائے, پاکستان بھی جنگ میں آ جائے, یہ ایکسٹریم ہے. اب یمن والی سائڈ سے جو پراکسیز ہیں ان کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں, اور اس ہرمز کو وہ کیسے ٹیکل کرتے ہیں. لیٹس ہوپ کہ یہ معاملہ اس حد تک نہ بگڑے. اور پھر باب المندب بھی اب بند ہو گئی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لیٹس ہوپ کہ یہ معاملہ اس حد تک نہ بگڑے, کیونکہ یہ ایک ایسی ایکسٹریم پر جا کر اگر بگڑے گا تو پھر خطہ پورے کے لیے بڑے مسائل ہیں, اور ظاہر ہے کہ جنگ پھیل بھی جائے گی. اچھا روکڑی صاحب, میں بھارت پہ بات کروں گی. وہاں پہ جن زی اس وقت پروٹیسٹ میں ہے, اور شدید مظاہرے جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جاری و ساری ہیں. کل مودی کا بھی سوشل میڈیا پر ایک 3 منٹ کا کلپ آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ حالات کو نارملائز کر سکیں, لیکن ابھی تک وہاں پہ حالات نارمل ہو نہیں سکیں. یہ جو طلبہ کا وہاں پر غصہ ہے, پارلیمنٹ کے دروازوں تک پہنچ گیا ہے, مودی کے استعفے تک پہنچ گیا ہے, وہاں پہ پھر ایجوکیشن منسٹر کے استعفے کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں. آپ یہ کس حد تک دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر مظاہرے, اور یہ جو شائننگ انڈیا پر ایک بہت بڑا سوال ہے اس کو؟ اچھا, ایک چیز کو تو ان کو اپریشیٹ کیجیے نا کہ پیپر لیک آؤٹ ہوتا ہے اور وہ نکل آتے ہیں. آپ کے پاس ڈیلی پیپر بکتا ہے, کون سا ایسی جگہ ہے جس پر آپ کے پاس پیپر لیک آؤٹ نہ ہوں؟ ٹھیک ہے, وہاں پر ایک چیز کو تو آپ مانیے نا کہ انہوں نے اپنا سسٹم ایسا رکھا ہوا ہے کہ ایک پیپر لیک آؤٹ ہونے کے اوپر ان کی نوجوان نسل پوری نے ایک چیز کو اتنا بڑا چیلنج سمجھتے ہوئے باہر آ گئے. پھر دوسرا, اس عدالت کے اندر جب وہ گئے تو عدلیہ سے ان کو جب چیز کا ریلیف نہیں ملا تو انہوں نے عدلیہ کو چیلنج کیا, اور یہ کہتے ہوئے کہ آپ بھی مودی سرکار کی طرف چلے گئے. پھر میڈیا کے اوپر بڑا سخت ٹرائل چل رہا ہے, میڈیا کو گودی میڈیا کہہ کر وٹ ایور دے آر سینگ. تو اور پھر کانگریس بہت مثبت انداز سے آگے بڑھ رہی ہے. آپ میں کل وہ جو راہل گاندھی کی بہن ہے, ان کا نام ان کا بڑا اسمارٹ خاتون ہے, بڑی گریسفل, آئی ڈونٹ نو نام مجھے ان کا نہیں آ رہا, راہل کی جو پریانکا. اب پریانکا سے ان صحافیوں نے جو کوشچن آنسر کیا وہ سننے کے قابل ہے, پریانکا کا جواب. لیکن راہل گاندھی کو بھی اس میں انہوں نے اریسٹ کیا, اور اس میں کہا گیا کہ کانگریس کی جو پارٹی ہے, راہل گاندھی کو اریسٹ کرنا ان کو نقصان دے گا, پولیٹیکلی بہت زیادہ نقصان دے گا. اور کانگریس کا آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے ان کو پلس پوائنٹ ملے گا. کانگریس ایک پڑھی لکھی جماعت ہے, کانگریس وہ فار رائٹ ایکسٹریمسٹ ریڈیکلز کی جماعت نہیں ہے. تو کانگریس میں جو کامن آدمی ہیں, جو
جو وحشت یا جو جسے کہیں کہ جو دہشت وحشت یا جو یہ نہیں سمجھتا کہ ہم ہیں, ہمارے لیے اکھنڈ بھارت, یہ وہ, تو کانگریس کے اندر جو کامن لبرل پاپولیشن آف انڈیا ہے وہ اس کاکروچ جنتا پارٹی ہے, یہ نام انہوں نے مزاحیہ رکھا ہے خود, اور اب وہ ان کے لیے کتنی بڑا مشکل کا سامان نوجوان سارے نوجوان. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ مودی اب چونکہ 3 بار مسلسل ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پرائم منسٹر منتخب ہوئے اور اسٹوڈنٹس نے یہ نعرے لگائے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے ان کو ووٹ کاسٹ کر دیا, اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا ڈاؤن فال باقاعدہ طور کے اوپر بھارت میں شروع ہو چکا. اچھا دیکھیں, مودی کبھی بھی پریس کو ایڈریس نہیں کرتا, مودی نے نہیں جانا, صحافیوں کے آگے بیٹھتا ہی نہیں. اب مودی کی کمزوریاں نکل کے باہر آ رہی ہیں, اور وہ ان کو فیس نہیں کر پا رہا. رات کو ایون جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے جب نوجوان اسٹوڈنٹس کے لیے, وہ بھی نہایت بچگانہ اور ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جس کو سن کے آپ کو اور غصہ آئے گا. کچھ سیاستدانوں کی آپ باتیں سنتے ہیں نا, آپ کو سن کر اور کیا ہوتا ہے, غصہ آتا ہے, اور ان کے چہرے دیکھ کے آپ کو اور تکلیف ہوتی ہے. مودی از ون آف دیم. بہت شکریہ روپی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.